السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان 3 سے 5 فروری کو چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور اس دورے کا مقصد چین میں منعقدہ اولمپکس میں شریک ہونا ہے۔ وزیر اعظم اس دورے کے دوران چینی صدر اور چینی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ 5 وزراء بھی چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، اور اس دورے پر پاکستان کے جو وزراء چین کے روانہ ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کورونا SOPs کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ ملک میں کورونا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جس طرح پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے، اور چین نے بھی ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی ہمہ وقت تیار کے لیے کھڑا رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ کتنا اہمیت کا عامل ہے اور اس دورے کا ایجنڈا کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ارشاد کلیمی صاحب موجود ہیں، جو ایکس بیوروکریٹ اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان 3 فروری کو دورہ کرنے جا رہے ہیں چین کا، یہ دورہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل یہ وزیر اعظم کا چوتھا وزٹ ہے، موجودہ وزیر اعظم کا، ٹھیک ہے، اور یہ انویٹیشن پر پرائما فیسائی وزیر اعظم جو اولمپکس ہیں، ونٹر اولمپکس 2022 اس کے اناگرل سیشن میں جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب یہ تو ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے بے شمار ریزنز ہیں، اور جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے اس سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم اس پر آج کل بریفنگ بھی لے رہے ہیں مختلف سیکٹر سے۔ مینلی انہوں نے فارن آفس سے بریفنگ لی ہے، منسٹری آف کامرس سے بریفنگ لی ہے، اور ایکسپورٹ اینڈ سی پیک اتھارٹی سے بریفنگ لی ہے، سیکیورٹی ایشوز پر DGISI سے بریفنگ لی ہے، آرمی چیف سے بریفنگ لی ہے۔ سو مختلف سیکٹورل بریفنگز کا سلسلہ جاری ہے، صحیح، اور ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے، ابھی وہ لاسٹ منٹ تک ہوتی رہے گی۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایشوز آف میوچول انٹرسٹ، اب ایشوز آف میوچول انٹرسٹ پر ہم آگے آئیں گے، اور ایشوز آف ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز پر بھی گفتگو ہوگی۔ صحیح، جیسے ایک بہت عجیب بات ہے کہ پرائم منسٹر کی ملاقات وہاں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سے بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کم لوگوں کو معلوم ہے، اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے۔ سو یہ وزٹ، اور اسپیشلی اگر ہم پولیٹیکل نقطہ نظر سے دیکھیں تو موجودہ جو پولیٹیکل رجیم ہے اس کا جتنا بھی عرصہ ہو چکا ہے اور جتنا ان کے پاس موجود ہے، صحیح، اس لحاظ سے ایٹ دس جنکچر آف ٹائم یہ وزٹ بے پناہ اہم ہے، اور مختلف ایون ریجنل فورم سپیس پہ بات ہو رہی ہے، اور چائنا کیا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، چائنا اور پاکستان کیا ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ اخبارات ہمارے اس کو اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے جس طریقے سے انٹرنیشنل فورا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ صحیح۔ جی، تو ارشاد صاحب، آپ نے جس طرح ابھی بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی رشین پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات متوقع ہے اس دورے کے دوران، اس ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ اس رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات جو ہو جا رہی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے، اور یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ دنیا کبھی بھی فریجڈ نہیں رہی ہے، جامد نہیں رہی ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از ایور ایوالونگ ورلڈ، اور پہلے اگر ہم غور سے دیکھیں تو دنیا کا نقشہ فزیکلی 40 سال میں چینج ہوتا تھا، اب 25 سال میں چینج ہوتا ہے، اور اب 25 سال بھی یوں اہم نہیں رہے کہ ود ان 1 ڈیکیڈ دنیا کی پولرائزیشن چینج ہوتی ہے۔ اور یہ وزٹ، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس وقت ہو رہا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے، گلوبلی کہا جا رہا ہے کہ USA اور پاکستان کی جو ٹائز ہیں وہ ڈپ ہو رہی ہیں، یعنی زوال کا شکار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، بالکل، وہ پریس کو اور میڈیا کو گالی تک دے رہے ہیں، یعنی اتنا ریش اور رف ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، چائنا نے انٹرنیشنل فرنٹ پر امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑا ہے،
اور اکانومی، ٹریڈ، سائنس، ہم اس پر بھی آئیں گے کہ کہاں کہاں پیچھے چھوڑا ہے. سو اس پورے تناظر میں یہ وزٹ بے انتہا اہم ہے کہ جب چائنا نے، آپ حیران ہوں گے کہ جب کووڈ-19 میں یا کرونا میں پوری دنیا اکنامک اور سوشل ڈپ کا شکار تھی، تو چائنیز ہسٹری میں 2021 وہ سال تھا جو چائنا کی تاریخ میں ہر لحاظ سے بومنگ ایئر تھا. ناٹ اونلی اکانومی، سائنس، ایجادات، اکانومی، ٹریڈ، کامرس، جیو پولیٹکس، جیو اکنامکس، جیو سائنس. یہ چائنا کی تاریخ میں 2021 سے اچھا سال نہیں آیا، اور اب وہ 2022 میں اسی طرح سے داخل ہو رہے ہیں. اور اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم کو انوائٹ کرنا، خود نہیں جا رہے ہیں، آن انویٹیشن جا رہے ہیں. اور چونکہ وہ اوپننگ ہے ونٹر اولمپک گیمز کی، جس کی اپنی سگنیفیکنس ہے، وہاں پر دوسرے لوگ بھی ہوں گے. سو چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہم اینڈ جو رشین میٹنگ ہے اس کو ہم اینڈ پر اگر ڈسکس کریں تاکہ سینیریو کلیئر ہو جائے. جی صحیح. تو ارشاد کلیمی صاحب، یہ جو دورہ اس ٹائم متوقع ہے اور جو ہونے جا رہے دورہ 2 دن پر بیس کرتا ہے، 2 دن کے لیے ان کا وزٹ ہے، تو اس دورے سے دونوں ملکوں کے مابین کس طرح کے معاملات طے پانے جا رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. جو جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اخبارات میں بھی خبریں آ رہی ہیں ایجنڈا سیٹنگ کے اوپر، لیکن کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں یہ بتاؤں کہ آج کا چین کیا ہے؟ جی جی آپ بتائیں. اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم، اگر آپ یہ بھی اجازت دیں، کہ کتنا احمقانہ ایجنڈا ہم سیٹ کر رہے ہیں اور چائنا کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چائنا ہے، اب دنیا میں اکنامک انڈیکیٹر سب سے بڑا کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ. اس وقت چین کی جتنی بھی آبادی ہے اس کا 98% آف ٹوٹل پاپولیشن اپنے اپنے گھروں کی مالک ہے. صرف 2% ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے. یہ بہت بڑا اکنامک انڈیکیٹر ہے. اس کے علاوہ یہ چائنا اس وقت لارجسٹ اکنامک انویسٹر ہے ابراڈ. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ چائنا اس وقت لارجسٹ مووی میکر ہے ان دا ورلڈ. ہالی ووڈ نہیں، بالی ووڈ نہیں، دس از بیجنگ. اسے وہ پروپیگنڈا کا بھی کام لیتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے ٹرین کے ذریعے کنیکٹیویٹیز کر لی ہیں. اپنے 7 پڑوسی ملکوں میں وہ 7 کنٹریز کے ساتھ ٹرین کنیکٹیویٹی پہ آ گئے ہیں، اور جو 200 کلومیٹرز کے آس پاس رن کر رہی ہیں. چائنا کی جو ریٹیل سیل ہے، ہمیں امیزون کا پتہ ہے نا، امیزون کی 24 آور میں سیل کتنی ہے؟ $5 بلین اونلی. چائنا کی 24 آورز میں جو آن لائن سیل ہے وہ $14 بلین ہے. امیزون سے دگنی ہے. پھر اس کے علاوہ چائنا نے جو سائنٹیفک ریسرچ فیلڈ ہے اس میں جتنے پیٹنٹس ایجادات کے کروائے ہیں، امریکہ اور پورا یورپ اس کو مل کر بیٹ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے ایگزا اسکیل کمپیوٹرز بنا لیے ہیں جس کا دنیا سوچ نہیں سکتی. EXA ایگزا اسکیل، دنیا ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے. انہوں نے 3 ایگزا اسکیل کمپیوٹرز بنا لیے ہیں. اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ کمرشل کوانٹم کمیونیکیشنز انہوں نے ایجاد کر لی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے قارئین کے لیے شاید ایک جسے کہتے ہیں کہ اٹ میں بی اے ڈچ اور اٹ میں بی اے رومن ٹو دیم. تو میں ہی چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ چائنا کہاں کھڑا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایجنڈا کتنا بے وقوفانہ اور کتنا احمقانہ ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے آن لائن سیل کس کی شروع کی ہے؟ ابھی سردیاں ہیں، آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. بجلی ریگولر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. چائنا آن لائن سیل کر رہا ہے کس چیز کی؟ 2 گیس کولڈ پیبل بیڈ نیوکلیئر پاور پلانٹس کی. آپ آن لائن خرید سکتے ہیں. اور چائنا وہ ملک ہے جس نے نیوکلیئر بجلی پیدا کرنے میں
تھوریم سے بجلی پیدا کر رہا ہے، یورینیم کو اس نے نکال دیا ہے۔ آپ کے پاس ڈی جی خان میں یورینیم بہت ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ رینیویبل انرجی سے 1 ٹیرا بائٹ، مطلب 1 ٹیرا بائٹ واٹ از سم تھنگ، وہ رینیویبل سے جنریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اگر وزیر اعظم صاحب کی ٹیم میں سے کوئی فرد سن رہا ہے، ایجنڈا سیٹر جو ہے، تو ذرا کائنڈلی یہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1 ملین 5G، آپ کے ہاں کنیکٹیوٹی کیسی ہے؟ مجھے تو یہاں نہیں آ رہی، ویک ہے ہماری، بہت ویک۔ انہوں نے 10 لاکھ 5G سیٹلائٹ سینٹرز انسٹال کر لیے، جو ٹریڈ، کمیونیکیشن، جیو اکنامکس، جیو پولیٹکس، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، بزنس، آن لائن، اس کے لیے بیسک ضرورت ہے۔ 1 ملین 5G سیٹلائٹ سینٹرز یہ چائنا نے اسٹیبلش کیے ہیں۔ اچھا، پھر سیٹلائٹ کمیونیکیشنز لیزر سے، اور لیزر کتنی فاسٹ ہے، اور یہ چائنا میں نارمل ڈے پریکٹس ہے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو 1000 گنا فاسٹر ہے دن ریڈیو ویو سے۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب ہم فوجی اگر بات کریں تو انہوں نے ایسے میزائل ایجاد کیے ہیں جن کی سپیڈ کا دنیا سوچ نہیں سکتی، اور اب چائنا کی جو نیوی ہے، انہوں نے 3 عجیب قسم کے فریگیٹس کہیں، وارشپس کہیں، ڈیسٹرائرز کہیں، وہ نیوی میں ایڈ آن کرنے کے بعد اب چائنا کی نیوی از دا اسٹرانگسٹ اینڈ دا لارجسٹ نیوی ان دا ورلڈ، اور جس کی نیوی پاورفل ہے، دنیا اس کی ہے۔ اب اس پس منظر میں جب چائنا یہ ہو چکا ہے، وزیر اعظم جا رہے ہیں۔ 2022 کا چائنا کا ویژن کیا ہے؟ 2022 میں چائنا ایک کام کرنا چاہتا ہے، فرسٹ گرین ویلڈ آٹومیٹڈ 21st سینچری سٹی وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس کی پاپولیشن کتنی ہوگی؟ 60 لاکھ، اور 60 کے 60 لاکھ، وہاں کوئی ایک ایسا شہری نہیں ہوگا جو نالج بیس ورکر نہ ہو، نیا شہر، اور اس شہر میں 70% جنگلات ہوں گے اور لیکس ہوں گی، یعنی آل گرین سٹی۔ اچھا، پھر وہاں اس شہر کے بارے میں یہ ہے کہ دا لاؤڈسٹ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ میں اسلام آباد میں 1967 سے آ رہا ہوں، ہم لوگ پنڈی میں رہتے تھے۔ اسلام آباد میں برڈ لائف تھی، ساؤنڈ تھی۔ آج وہ برڈ لائف اور چشمے ختم ہو گئے، اور چائنا 2022 میں جو یہ شہر بنا رہا ہے، اس میں سب سے لاؤڈسٹ ساؤنڈ، یہ میں کوٹ ان کوٹ پڑھ رہا ہوں، دا لاؤڈسٹ ساؤنڈ وڈ بی برڈ ساؤنڈ، جہاں کوئی آواز نہیں ہوگی سوائے پرندوں کی آواز کے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دریاؤں اور چشموں اور نالوں کے ملک میں پانی میں گٹر کا پانی ملا دیا ہے، جب چائنا یہ ہو چکا ہے، اس وقت پرائم منسٹر کا وزٹ ہو رہا ہے، اور آپ کے ایجنڈے پر کیا ہے؟ میں ایجنڈا پڑھ دوں۔ جی جی، جو ایجنڈا بنا ہے وہ ہے کہ ٹریڈ، بھائی براؤ بیٹن، جب میں سول سروس میں تھا اور ہمارے بائی لیٹرل وزٹس ہوتے تھے، تو میں بھی ایجنڈا سیٹ کیا کرتا تھا اور بناتا تھا۔ بالکل وہی ایجنڈا ہے جو میں 35 سال پہلے بناتا تھا، وہی ایجنڈا اس کا بھی ہے، جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹریڈ، انفارمیشن، ایکسپورٹس، انویسٹمنٹس، اور پھر پرائم منسٹر پرائیویٹ سیکٹر انویسٹر سے بھی ملیں گے۔ یہ براؤ بیٹن، یہ ایجنڈا وہ ہے جس کا اب لوگ سرکہ بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی نئی چیز نہیں، اس لیے اچھا ایک اور چیز ہے، چائنیز جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جو ان کا یہاں پر پروجیکٹس ہیں اس میں ہمارے سو ٹو سے اسلام کے نام پر جو قتل و غارت ہوتی ہے، ٹی ٹی پی یا مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، جن کے پیچھے انڈین یا دوسرے لوگوں کے ہاتھ ہیں،
تو چائنا کا مین انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کے ہاں انویسٹ کرتے ہیں، پروجیکٹس رن کرتے ہیں، آپ کے لوگ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، ذرا ان کی حفاظت کیجیے. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا ایجنڈا اس چائنا کے لیے جس کی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی. صحیح. اب اتنے ایڈوانس ترین ملک کے ساتھ آپ یہ احمقانہ ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ وہی بیوروکریسی ہے جس کا میں حصہ رہا ہوں 35 سال، جن کی نہ عقل کام کرتی ہے، نہ وہ رسک لیتے ہیں، نہ وہ اپنے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. نیچے سے ایجنڈا ہم منگواتے ہیں اور اس کی انگریزی اور گرامر درست کر کے آگے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھیج دیتے ہیں. ایجنڈا سیٹنگ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر پرائم منسٹر یا جو بھی وزٹ ہے وہ سب کو بلاتے ہیں. ہاں جی، پھر وہ ایجنڈا ایکسپلین ہوتا ہے اور وہ جمع کرا دیا جاتا ہے. پھر اس کو ہلا کر کے اس میں سے ایک ایجنڈا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اپنا بنا لیتا ہے. صحیح. اور اس میں ویزا کے ایشو، امیگریشن کے ایشو، پاسپورٹ کے ایشو، وہاں جو لوگ قید ہیں ان کے ایشو، فاریکس کے ایشوز اور فائنانسنگ کے ایشوز بھی ٹریڈیشنلی ہوتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ ایشو، یہ وزٹ جو انتہائی اہم وزٹ ہے، وہ کوئی رزلٹ، بہت بہتر رزلٹ لا سکتا ہے اس ایجنڈے کے ساتھ. ٹھیک ہے ارشاد کلیمی صاحب، یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے کہ چائنا اتنی ترقی کر رہا ہے، چائنا کی ایجنڈا سیٹنگ اتنی سٹرونگ ہے اور پاکستان کیوں مار کھا رہا ہے، پاکستان اتنا ویک کیوں ہے اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے میں. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ چائنا اتنا سٹرونگ ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اور اتنی ترقی پہ پہنچ رہا ہے کہ وہ 2022 میں ایک نیا شہر تعمیر کرنے جا رہا ہے جو وہ ٹوٹل جو مبنی ہے اس چیز پر کہ وہاں پر وہ جنگلات بنانے جا رہا ہے، دریا وہاں پر بنائے گا اور وہ ٹوٹل ایک جو چیز ہے وہ 70% آبادی جو ہے وہ اس کی جنگلات پر بھی منحصر کی جائے گی. جاننا چاہوں گی ارشاد کلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد کلیمی صاحب، پاکستان اور چائنا کے مابین ایک تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ہمیشہ چین نے پاکستان کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ تیار کھڑا رہا ہے. پاکستان کی ایجنڈا سیٹنگ اتنی ویک کیوں ہے اور جبکہ ہمسایہ ممالک اتنا سٹرونگ ہے ایجنڈا سیٹ کرنے میں؟ اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب یہ چائنا پاک ریلیشن شپ نہیں تھی، یہ پاک چائنا ریلیشن شپ تھی اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر میں یہ کہوں اور آپ اس پہ ہنسنا چاہیں تو ہنس بھی سکتی ہیں کہ آج کا چائنا ہے بیکاز آف پاکستان، اور مستقبل کے چین کو اگر چین رہنا ہے تو پاکستان کے بغیر تو نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ چائنا کی جو انڈسٹری ہے، انرجی گزلنگ انڈسٹری، چائنا کو کوریڈور چاہیے. چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا بہت چھوٹا سا حصہ سی پیک ہے، بہت چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے اور سب کا ہی یہ ماننا ہے کہ یہ سی پیک بی آر آئی کی یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ سی پیک فلاپ ہوتا ہے تو چائنا کا جو ایکسپینشنزم ہے، پولیٹیکل ایکسپینشن ہے، میں اس کو اسٹریٹجک ایکسپینشن نہیں کہوں گا، اگرچہ کہ چائنا اب سیٹلائٹ تک جا پہنچا ہے، فاسٹسٹ میزائل اس کے پاس ہیں، لارجسٹ نیوی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسٹریٹجک نہیں کہوں گا. جو چائنا کی اکنامک اور پولیٹیکل ایکسپینشن ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی سی پیک پر. پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف چین پاکستان کی مدد نہیں کر رہا ہے، پاکستان چین کی مدد کر رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے. وہ شہد سے اونچی یا سمندر سے گہری، وہ کیا محاورہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، شہد سے میٹھی یا پتہ نہیں کون سی ہے دوستی چائنا کی. چائنا ہے پاکستان کی وجہ سے، اور چائنا رہے گا پاکستان کی وجہ سے.
اور اگر سی پیک فلاپ ہوتا ہے، اس وقت مین ایشو سی پیک پروجیکٹس اور چائنیز پرسنل، چائنیز انویسٹر، چائنیز پروجیکٹ مینجمنٹ، جو بھی ان کے لوگ یہاں ہیں، ان کی سیکیورٹی از دا مین ایشو. پاکستان کو انہیں سیکیور کرنا ہوگا، اور پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ ان پر حملے کرتے ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. آپ انہی لوگوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، آپ کو تو انہیں آئینی ہاتھ سے کچل کے رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی بقا کے خلاف ہیں. اور چائنیز کا ایجنڈا نمبر 1 اس ملاقات میں کیا ہے؟ وہ یہی کہ جناب ہم آپ کے ہاں پروجیکٹ چلا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی حفاظت ہونی چاہیے، بالکل ہماری تنصیبات کی حفاظت ہونی چاہیے، ہمارے شہریوں کی جان و مال محفوظ رہنی چاہیے. یہ اس وقت چائنیز سائڈ سے ایجنڈا نمبر 1 ہے. اگر آپ اس پہ کوئی بندوبست کر سکتے ہیں تو بات آگے چلے گی اور کامیابی سے آگے چلے گی. اور اگر آپ اس پر آئیں بائیں شائیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے مفاد سے کھیل رہے ہیں. مفاد سے کھیل رہے ہیں. صحیح. ارشاد کلیمی صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جو ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں وہ ایک احمقانہ ایجنڈا ہے، تو جاننا چاہوں گی کہ جو پاکستان کے ایجنڈے ہیں جو سیٹ کیے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، اور اس ایجنڈوں کو غور و خوض کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک ویژنری آدمی ہیں، آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں، تھرڈ ڈائمنشن میں سوچتے ہیں، جو ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو منفی بات ہے وہ اسی بیوروکریسی پہ رلائی کر رہے ہیں جن کا نہ ویژن ہے، نہ دماغ ہے، نہ آؤٹ آف باکس ہیں. اور یہ وہ بیوروکریسی ہے جس نے 30 سال تک عمران خان صاحب کے جو بھی آرچ رائیول ہیں، جو نون لیگ کی گود میں پرورش پائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت نون اور قاف کی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، نون قاف پی ٹی آئی، میرا کام یہ ہے ہی نہیں. رادر اگر میں کہوں کہ پولیٹکس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، میں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کہ اگر آپ کا ٹیم ممبر میرا بھی ٹیم ممبر ہو اور میں اور آپ جانی دشمن ہوں تو آپ کا ٹیم ممبر میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی میاں نواز شریف صاحب کے دور کی پروردہ بیوروکریسی میں یہاں نام بنام گفتگو کر سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا جو فلانا سیکٹری ہے جو میاں صاحب کا فلانا تھا، جو عمران خان صاحب کا فلانا وزارت کا سیکٹری ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا فلانا تھا، اور جو ایشوز چل رہے ہیں، یہ بیوروکریسی عمران خان کو ٹیک آف نہیں کرنے دے گی، اور یہ اسی پہ رلائی کر رہے ہیں. اور آئی واز ان سروس، میں آپ کو بڑی مضحکہ خیز ایک ذاتی سی بات بتاؤں تو جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ہماری ملاقات کرائی گئی، پوری بیوروکریسی سے کرائی گئی، اور ابتدائی جملہ تھا ایسے، یہاں سے میٹنگ شروع ہوئی، پرائم منسٹر یور ٹیم. تو جب میں میٹنگ سے نکلا تو میں نے کہا یہ عمران خان صاحب نے اپنے پیر پر پہلی نہیں آخری کلہاڑی ماری. ہی واز آل پاورفل. جب انہوں نے کہا مجھے پولیٹیکل ایفیلیشن سے غرض نہیں ہے، آپ کام کیجئے، اور ان لوگوں نے جو پھر کام دکھایا ہے نہ ڈیلیوری ہے، نہ گورننس ہے، نہ پرائس میکینزم ہے، بالکل ایسا ہے، نہ چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ نہ کیبنٹ کا کام ہے، نہ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. پرائم منسٹر اور کیبنٹ کا کام انسٹرکشن کو پاس آن کرنا ہے. اس انسٹرکشن کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ بیوروکریٹک سیٹ اپ کرتا ہے. بالکل. تو کوئی بھی حکمران ہو، میاں نواز صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، مرحومہ بے نظیر صاحبہ رہیں، نواز شریف صاحب رہے، جو بھی حکمران ہو وہ انسٹرکشن پاس کرتا ہے. ایسا ہے. اور حکمران الٹا کھڑا ہو جائے، بیوروکریسی از ناٹ سپورٹیو، یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. سو غلطی اس میں پولیٹیکل حکمران کی نہیں ہوتی، اس سیٹ اپ کی ہے جس پر خان صاحب کو آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا جب ہماری میٹنگ ہوئی. صحیح.
کہ آپ کام کیجئے. اور میں حیران رہ گیا. میں آپ کو بڑے مزے کا قصہ سناؤں. بڑے نامور ایک سیکٹری تھے جو عمران خان صاحب کی ناک کا بال سمجھے جاتے تھے اور پورا ملک نے جانتا ہے. میرے بیچ میٹ. جس دن وہ ریٹائر ہوئے رات کو ہم ڈنر پہ بیٹھے تھے اور وہ خان صاحب کے شجرے میں وہ کچھ عرض کر رہے تھے کہ میں یوں کر کے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے جیسے بیچ میٹس کی بے تکلفی ہوتی, میں نے کہا یار تم یہ تھے آج صبح تک. تو انہوں نے پھر جو کہا وہ میں کیمرے کے سامنے کہہ نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے, جو بیوروکریٹک ٹیم ہے, اور وہ جو ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے, بھائی چائنا یہ ہے. آپ نے ایگریکلچر پر کوئی بات کی ان سے؟ irrigation پر بات کی, سیڈ پر بات کی, الیکٹرسٹی جنریشن پر بات کی, کچرے سے بجلی بنانے پر بات کی. آپ کے ہاں گیس نہیں ہے کیا آپ صرف وہ براؤ بیٹن آپ گیس کے پائپ لائن, ایرانی پاکستانی گیس پائپ لائن میری نیگوسیشن ہے, اس کی فائنینشیل گارنٹی پر میرے دستخط ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. سو آپ ہمیشہ اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ آپ آؤٹ آف باکس کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کچرا ہے, کوڑا ہے, شہریوں کی زندگی عذاب ہے, یہ ایشوز کہاں ہیں؟ آپ سیدھے انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ اور پروموشن, یہ عوام کے تمام جو ایشوز ہیں ان کو تو ایک سائڈ اپ رکھا ہوا ہے نا, اس کو تو فالو نہیں کیا جا رہا. زراعت کہاں کھڑی ہے آپ کی؟ دیکھیے, جب تک زراعت ٹھیک نہیں ہوگی, توانائی نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, پرائس میکینزم نہیں ہوگا, اور میری ایک انگلی ابھی بچی ہوئی ہے. آپ یہ 4 کام جب تک نہیں کریں گے آپ کی عوام کو سکون اور خوشحالی نصیب نہیں ہوگی. آپ جا رہے ہیں انرجی پہ بات کیجئے, ایگریکلچر پہ بات کیجئے, irrigation پہ بات کیجئے, پانی آپ کے پاس نہیں ہے اس پہ بات کیجئے, الیکٹرک جنریشن وداؤٹ گیس اینڈ وداؤٹ ہائیڈل. آپ آئیے, آپ حیران رہ جائیں گی. میں ایک منسٹری میں پوسٹ ہوا پہلی دفعہ, اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ انرجی بورڈ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں. اچھا, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کیوں ہیں؟ تنخواہیں 2-3 گنا ہیں, گھر کے بجلی کے بل معاف ہیں. آپ بس پوسٹ ہو جائیں وہاں آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں, AEDB میں, گھر کی بجلی سے لے کر کے گیس سے لے کر کے گاڑی تک سب مفت. آپ کو لگے گا آپ سرکار کے داماد ہیں. پھر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آلٹرنیٹ انرجی بورڈ والوں, آپ نے کتنے میگا واٹ ایڈ کیے ہیں سسٹم میں؟ اور جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, چائنا آلٹرنیٹ انرجی سے کتنے لیا ہے اس نے؟ 1 ٹیرا, جنریٹنگ 1 ٹیرا واٹ. 1 ٹیرا کتنا ہوتا ہے؟ میرے پاس ابھی اتنے زیرو کا کیلکولیٹر نہیں ہے, اتنا ہوتا ہے. اور آپ کے ہاں جو کوڑا ہے, آپ کیوں مہنگی چیز پہ جاتے ہیں؟ آپ سستے چیزوں سے کیوں نہیں چیزیں گیس لائیں گے جی, ڈیم بنائیں گے جی. ارے بابا, چائنا 1 ٹیرا واٹ رینیویبل انرجی سے کر رہا ہے. پہلے تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جو آلٹرنیٹ انرجی بورڈ PM سیکریٹریٹ میں پچھلے 20-25 سال سے, اس کو ختم کریں اور ان سے کہیں کہ تم نے ایک میگا واٹ بھی سسٹم میں ایڈ نہیں کیا ہے. ہم چائنا سے اس دفعہ یہ بات کریں گے, اس دفعہ چائنا سے ہم زراعت پہ بات کریں گے, ہم 5G پہ بات کریں گے, ہم آن لائن پہ بات کریں گے, ہم آن لائن کول پیبل بیڈ جو جنریشن ہے الیکٹرسٹی کی اس پہ بات کریں گے. آپ آؤٹ آف باکس ایجنڈا بنائیے اور اس ٹیم پہ ریلائی نہ کیجیے. یہ بیوروکریٹک ٹیم آپ کی نہیں ہے مسٹر پرائم منسٹر, اینڈ آئی ہیو بین یور ٹیم ممبر. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ارشاد صاحب, جاننا یہ چاہوں گی, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جو ملاقات کا مقصد ہے اس کا چین کی جانب سے پہلا اور جو مین ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو یہاں پر سیکیورٹی دی جائے. ایگزیکٹلی, وہ اپنی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. جی بالکل. تو کیا یہ سیکیورٹی خدشات جو ان کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور تنظیم ہے جس کی جانب سے کوئی اور ملک ہیں جن سے ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں؟ دیکھیے, آپ کے سوال کے جواب میں اگر میں کہوں کہ مجھے زندہ رہنا ہے, کیونکہ جو لوگ مجھے قتل کریں گے تو اسلام کے نام پہ کریں گے نا. صحیح. اگر آپ ذہین ہیں, جو کہ بے پناہ ذہین ہیں, تو میں صرف ایک جملہ کہوں. جی جی. پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا ہے؟
اس جملے میں سارا جواب ہے آپ کے سوال کا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد کریمی صاحب اسی میں بات کرتے ہیں کہ جس طرح کے افغانستان میں ابھی معاشی مشکلات کا سامنا افغان عوام کو کرنا پڑ رہا ہے, وہاں پر مالی بحران چل رہا ہے, ان کی معیشت بہت گر رہی ہے, تو کیا اس دورے میں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ افغانستان کے معاملات پر بات کی جائے گی, ان کے لیے بھی کوئی سٹیپ لیا جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہوگا کہ افغانستان ہمارا حصہ ہے. نو میم, افغانستان ایک آزاد, خود مختار, انڈیپینڈنٹ ملک ہے. ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم کریں گے. میرا قصائی مجھ سے کہہ رہا تھا, ہم چونکہ آج کے اخبارات کی بھی بات کرتے ہیں, کہ سر یہ آپ, میں نے کہا یار تم نے 1400 روپے بکرے کا گوشت کر دیا ہے. کہنے لگا سر میں آپ کو 650 میں بکرے کا گوشت دے سکتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا گائے کا 350 میں دے سکتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ How can it possible? کہتا ہے افغانستان کو اسمگلنگ بند کر دیجئے. افغانی باڑ کیوں نہیں لگانے دے رہا؟ جو ان کا مذہب ہے اس میں اسمگلنگ حلال ہے, سرحد حرام ہے, پاسپورٹ حرام ہے, ویزا حرام ہے. آپ کے ہاں آٹے کی قلت کیوں ہے؟ افغانستان. آپ کے ہاں ڈالر چڑھ رہا ہے کیوں؟ افغانستان. آپ کا گوشت بکرے کا 1400 روپے کیوں ہے, 650 کیوں نہیں؟ افغانستان. آپ کے ہاں گائے کا گوشت 850 ہے, 350 کیوں نہیں؟ افغانستان. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ, آپ کے ہاں بم پھٹ رہے ہیں, آپ کے جوان مارے جا رہے ہیں, وہ پولیس والا جس بیچارے کے بچے ہیں, بیوی ہے, ماں ہے, باپ ہے, تنخواہ کم ہے, اسے آپ گولیاں مار رہے ہیں. کس نام پر؟ اسلام کے نام پر. اور ان سب کے بیسس کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ افغانستان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. سو ہم یقیناً افغانستان پہ بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہو اور برابر کی مسجد میں آگ لگی ہو, تو انسان پہلے اپنے گھر کی آگ بجھائے گا, مسجد کی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو افغانستان کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, ہم اس پہ بات کریں گے پہلے. جب افغانی ہمارے ملک میں آگ لگانا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ روٹی ہے, یہ مدد ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں. صحیح ارشاد صاحب, اس پہ بریک کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان 3 فروری کو چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ 5 وزراء بھی چین کے دورے پر جا رہے ہیں, اور اس ملاقات کے ایجنڈا چین کے ساتھ سیٹ کیا گیا ہے. اور چین کا ایجنڈا سیٹنگ اس وقت اتنا سٹرانگ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات یہ طے کرنے ہیں انہوں نے کہ جو پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ان کے ورک ٹیم جو ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ارشاد کریمی صاحب موجود ہیں. ارشاد صاحب جاننا چاہوں گی, آپ نے ابھی جس طرح عرض کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی رشین پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات متوقع ہے, اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا, اس ملاقات کا مقصد کیا ہے اور کن عوامل پر مبنی ہے یہ ملاقات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دور گئے کہ جب چین اور روس 2 نظریاتی مخالفین تھے, سوشلزم اور کمیونزم. اب چائنا اور روس ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں رشیا حصے دار ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین میں روس جو کچھ کر رہا ہے, یا اب امریکہ بہادر نے انڈر دا لیڈرشپ آف امریکہ بہادر برطانیہ, لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ برطانیہ تھا نہیں, برطانیہ ہے. بالکل. سو امریکہ کی انڈر دا آسپائسس آف US لیڈرشپ برطانیہ جو اسلحہ بھیج رہا ہے یوکرین اور ناٹو, اب روس اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. امریکہ اور دیکھیے بلٹ پوائنٹس میں آپ سے عرض کر دوں, روس اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. اچھا, آپ کا دانشور بیچارہ پہلے روس کے ساتھ تھا, کمیونزم کے ساتھ. جب کمیونزم ڈوبا تو آپ کے جتنے لیفٹسٹ دانشور تھے وہ اب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ بہادر یا دنیا کا جو ایجنڈا ہے وہ اس طرح سے ہے ہی نہیں
کہ وسطی ایشیا اور رشیا وغیرہ کے بارے میں خبریں باہر نکلیں. لوگ جانتے ہی نہیں کہ یوکرین، کریمیا، وسط ایشیا، رشیا، ان کی ایکویشن کیا ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات، جیسے میں نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ پاک یو ایس اے ریلیشن شپ ڈپ کا شکار ہے، نوز ڈاؤن، نیچے جا رہے ہیں. اگلی بات، چائنا اور امریکہ جو ہیں ڈیگرز ڈران تو نہیں ہیں لیکن آمنے سامنے کھڑے ہیں. صحیح. پاکستان چین کا اتحادی ہے، اور اگرچہ کہ روس ہندوستان کا اتحادی ہے لیکن ہندوستان نے نئے یار بنانا شروع کیے ہیں. صحیح. امریکہ بہادر ہندوستان کو ہمارے خلاف افغانستان میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ میں آج آپ کے ناظرین سے کہہ دوں کہ طالبان ہندوستان سے رابطے میں ہیں، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، اور ہم اسی فکس میں ہوں گے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے جس میں ہم تھے. صحیح. سو امریکہ بہادر افغانستان میں ہندوستان کو یوز کرنا چاہ رہا ہے. ہندوستان کے روس سے پیکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، لیکن روس کا جو جھکاؤ ہے پاکستان کی طرف، ایک بات. دوسری بات، روس اور چین کی جو دوستی ہے بیکاز آف، اچھا قوموں کی دوستی مفادات پہ ہوتی ہے. بالکل. سو روس اور چین کی جو مفادات کا کنورجنس پوائنٹ ہے، اس کنورجنس پوائنٹ پہ پاکستان بھی کھڑا ہے. تو یہ ایک جدید ترین بلاک بن رہا ہے. چائنا، رشیا، پاکستان، جس میں ہندوستان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اسی وجہ سے جو تحریک طالبان پاکستان جو اب ایکٹیو ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس وقت چائنیز ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہے اس میٹنگ میں کہ ہمارے لوگوں کی حفاظت سیفٹی دی جائے. بالکل. یہ ہے پورا پس منظر. ٹھیک ہے. ارشاد کلیمی صاحب، جس طرح کی ملاقاتیں ابھی وزیر اعظم عمران خان کرنے جا رہے ہیں، چائنا کے وزیر اعظم سے بھی ملیں گے، پریزیڈنٹ سے بھی ملیں گے، تو پھر اس کے دوسری بات وہ رشین پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات کریں گے. بالکل. تو اس طرح کی ملاقاتوں سے پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات تو نہیں خراب ہوتے دیکھ رہے آپ؟ نہیں، اس لیے کہ اب موجودہ دنیا، اسپیشلی امریکہ کو اگر کوٹ کیا جائے، موجودہ دنیا امریکہ کی دنیا نہیں ہے. موجودہ دنیا چین اور روس کی دنیا ہے. اس لیے کہ روس کا تو چرچ بھی اپنا ہے نا، رشین چرچ اور انگلینڈ، چرچ آف انگلینڈ اور چرچ آف ویٹیکن، اور روسی چرچ بڑا پاورفل ہے. روس اور یورپ، روس کو آپ ایک ملک نہ سمجھیں، روس سے شروع کریں اور یورپ تک جائیں، تو یہ ایک بڑا طاقتور اور بڑا مثبت پیش رفت ہے. اور میں اتنی تلخ گفتگو کے بعد اگر اچھی گفتگو کروں کہ میں اس کو بڑا سائن آف گڈ اومن کے طور پہ لے رہا ہوں کہ میری زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو بہت کامیابی سے چلا رہا ہے. یعنی روس، چائنا، امریکہ سے بھی توڑ نہیں رہا، تعلقات پیچھے کر رہا ہے، یہ پیچھے ہو رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جو امریکہ کے ساتھ کیا ہے، نو ٹو یو ایس اے. سو اب یہ دنیا امریکہ کی دنیا نہیں ہے. چائنا بنگلہ دیش میں، چائنا کولمبو میں جو شہر بنا رہا ہے جناب، بنگلہ دیش میں جو بندرگاہیں بنا رہا ہے، تو اب یہ دنیا امریکہ کی دنیا ہے ہی نہیں، یہ دنیا چائنا اور روس کی دنیا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں موجودہ فارن پالیسی کو دیکھتا ہوں اور روس، پاکستان اور چائنا کو اکٹھے دیکھتا ہوں، تو بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنی اس خوشی کا بھی اظہار کروں کہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کی اتنی کامیاب خارجہ پالیسی کو. اللہ کرے کہ یہ خارجہ پالیسی اکنامک ٹرمز میں ٹرانسلیٹ ہو اور ہمارے عوام کو معاشی طور سے سکھ اور معاشرتی طور سے تحفظ ملے. تو انشاءاللہ صحیح ہے. ارشاد کلیمی صاحب، جس طرح چائنا برق رفتاری سے آگے بڑھا ہے، ان کی ٹیکنالوجیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کی اسپیشلی سیاست کی بات کی جائے، تو پی ڈی ایم کی جانب سے 23 مارچ کو لانگ مارچ کے نام پر مہنگائی مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی پیپلز پارٹی نے شمولیت کا اعلان نہیں کیا ہے پی ڈی ایم میں، تو
وزیر اعظم عمران خان اور اسپیشلی حکومت کا کیا کردار ہوگا، اور اس طرح کے آگے جس طرح ابھی ان کا لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کو آگے کر دیا جائے، پر پی ڈی ایم اپنے فیصلے پر برقرار ہے، تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اس لانگ مارچ کو آگے کر دے گی؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور بڑے وقت پر کی اس لیے کہ ہم جس پس منظر میں تھے امریکہ، دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے جیو پولیٹیکل ورلڈ میں کہ سی آئی اے کا ایک ہتھیار ہے جو کبھی فیل نہیں ہوا. صحیح. ٹائم ٹیسٹڈ ٹول آف سی آئی اے ٹو ٹاپل اپ اینی گورنمنٹ، وہ کیا ہے کہ سی آئی اے کا وہ ہتھیار جو دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوا کسی گورنمنٹ کو گرانے میں، وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے. بالکل. یہ میرا پہلا بلٹ پوائنٹ ہے کہ جب مظاہرہ ہو مہنگائی کے خلاف، دنیا فلپین میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے، سی آئی اے تو اپنا صدر مار دیتی. کتنے پریزیڈنٹس انہوں نے سڑک پہ مارے ہیں. دوسری بات یہ میم کہ ہم فارن پالیسی کی بات کر رہے تھے، اور میڈم ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان، روس، یورپ، چائنا، انڈیا کو ہم نے نکیل ڈالی ہوئی ہے. سو اس کامیاب ترین پس منظر میں ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کروں کہ جن ڈیٹس میں پی ڈی ایم کا مارچ ہے، بالکل انہی تاریخوں میں اسلام آباد میں او آئی سی کے فارن منسٹرز کی کانفرنس ہے. تو دیکھیے سیاستدان کو پورا حق پہنچتا ہے اپنے اظہار کا، اس کو دستور بھی حق دیتا ہے. اسی پر تبھی تو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے سیکیورٹی ایشوز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم سے کہا ہے کہ وہ آگے اپنا مارچ کر دیں، بٹ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے فیصلے پر برقرار ہے کیونکہ او آئی سی اجلاس کی کانفرنس ہونا ہے اس ٹائم. تو کیسا یہ ساری چیزیں مینیج ہوں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے احتجاج پر نہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، نہ لگائی جانی چاہیے، لیکن مذاکرات یہ ان کا حق ہے. بالکل. لیکن کیا سیاست ریاست سے بلند ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے پی ڈی ایم کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ بالکل جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لازماً کریں، لیکن او آئی سی کے اجلاس کے بعد اگر خدا نخواستہ ایک اسلامی ممالک کی تعداد ہے 57، جو سب سے جدید ملک شامل ہوا ہے اسلامی ممالک کی فہرست میں، وہ ہے برکینا فاسو، افریقی ملک ہے. اگر برکینا فاسو کے بھی فارن منسٹر کی گاڑی کے شیشے پر ایک پتھر پڑ گیا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا. اس لیے تاریخ کو آگے بڑھائیے، جو کرنا ہے کیجیے، لیکن پاکستان کے اوپر پتھر نہ ماریے. اجلاس سے بھلے ایک دن بات کیجیے، لیکن اجلاس کے بعد کیجیے. بالکل. پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ اجلاس کو ملتوی کر دے اور اجلاس آگے بڑھا دے، کیونکہ حکومت نے ان کو یہ آپشن دیے. ٹھیک ہے. ارشاد کلیمی صاحب، ایکس بیوروکریٹ اور سینئر تجزیہ کار، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. مانور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.